السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 26 پیش خدمت ہے۔ پرندوں نے بیدار ہو کر اپنے شادمان نغموں سے صبح کا دامن مالا مال کر دیا۔ سورج کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے اندھیروں کو پہاڑیوں پر سے ہٹا دیا گیا۔ ماں نے چلتے چلتے کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بات کرتے کرتے رہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن دفتن کوئی سادہ سا لفظ کہہ دیتا ہے جس سے سارا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس بیمار شخص کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے مزدوروں کو کارخانوں میں اور دوسری جگہوں پر لٹتے دیکھا ہے، لیکن انسان ان باتوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر ان باتوں کا اس کے دل پر خاص اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو باتیں اس نے کہیں وہ کتنی تکلیف دہ تھیں، کتنی باعث شرم۔ لوگ اپنی ساری زندگی محنت میں بلا اس لیے کھپاتے ہیں کہ ان کے مالک ایسی حماقتیں کریں۔ ایسا لگتا ہے لوگوں کو ہر چیز اتنی زیادہ ملتی ہے کہ دل بھر جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے ایک گاؤں کے افسر نے حکم دیا تھا کہ اس کا گھوڑا جب بھی گاؤں سے گزرے تو سارے کسان اس کے سامنے سر جھکایا کریں، ورنہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ بھلا ایسا کیوں کہا ہوگا اس نے؟ صوفیہ کے پاس بھی ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے دھیمے سروں میں ایک گیت گانا شروع کیا جو صبح کی طرح تازہ اور تابندہ تھا۔ ماں کی زندگی کچھ عجیب و غریب اطمینان و سکون کے ساتھ گزرنے لگی۔ بعض اوقات وہ خود حیران رہ جاتی۔ اس کا بیٹا جیل میں تھا، اسے کوئی سخت سزا ملنے والی تھی۔ وہ جب اس کے متعلق سوچتی تو اس کے ذہن میں آندرے، فیودر اور کئی دوسرے لوگوں کی صورتیں آنے لگتیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ریبن کے گاؤں سے آنے کے بعد صوفیہ واپس چلی گئی۔ 5-6 دن کے بعد خوش و خرم واپس آئی، پھر غائب ہو گئی، پھر 2 ہفتے بعد آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زندگی کی شاہراہ پر بڑے بڑے دائروں میں سفر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہر بار اپنے بھائی کے پاس واپس آ جاتی تھی تاکہ اس گھر کو اپنی جرت اور موسیقی سے مالا مال کر دے۔ وہ آتی تو سگریٹ کی راکھ ادھر ادھر جھاڑتی، اپنی چیزیں گھر میں بکھیر دیتی، ایک ایسی لڑکی کی طرح معلوم ہوتی جس نے شباب کی اولین منزل پر قدم رکھا ہو لیکن اپنے آپ کو بزرگ منوانا چاہتی ہو۔ وہ ہمیشہ محنت کے تقدس کا ذکر کرتی، لیکن اپنے پھوڑ پن سے ماں پر کام کی بوجھ بڑھا دیتی۔ آزادی کے متعلق بڑی زوردار باتیں کرتی۔ اس کی نسبت نیکولائی سپاٹ اور ہموار زندگی گزار رہا تھا۔ صبح 8 بجے چائے پیتا، اخبار پڑھتا، ماں کو خبریں سناتا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے ماں واضح انداز میں محسوس کرتی کہ زندگی کی چکی کس طرح لوگوں کو بے رحمی سے پیس کر روپیہ بناتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ نیکولائی میں آندرے جیسی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن نئی زندگی پر اس کا اعتماد اتنا پرجوش نہیں جتنا آندرے کا تھا۔ وہ ایک سخت گیر اور ایماندار منصف کی طرح پرسکون انداز میں باتیں کرتا تھا، خوفناک سے خوفناک چیز کے متعلق بات کرتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی، مگر آنکھوں میں ایک سرد چمک ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا یہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ 9 بجے وہ کام پر چلا جاتا۔ اس کے جانے کے بعد ماں کمرے صاف کرتی، کھانا پکاتی، خود نہا کر صاف کپڑے پہنتی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتابوں کی تصویریں دیکھتی۔ وہ پڑھنا سیکھ گئی تھی، مگر اس میں زیادہ سر کھپانا پڑتا تھا۔ شام کو اکثر نیکولائی سے کوئی نہ کوئی ملنے آ جاتا۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی موضوع پر باتیں کرتا، دنیا کے محنت کشوں کی باتیں۔ بحث چھڑتی، نیکولائی اعلان نامہ تیار کرتا، پھر اپنے ساتھیوں کو سناتا۔ وہ لوگ اس کی نقلیں تیار کرتے۔ ماں مسودے کے پھاڑے ہوئے ٹکڑوں کو احتیاط سے سمیٹ کر جلا دیتی۔ چائے انڈیلتے ہوئے ماں سوچتی، یہ لوگ کس قدر جوش و خروش سے محنت کشوں کی زندگی اور ان کے مقدر کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں صحیح راستہ دکھانے اور پست ہمتی سے نکالنے کا طریقہ کس طرح بہتر بنایا جائے۔ ماں کو محسوس ہوتا مزدوروں کی زندگی کے متعلق ان لوگوں کو اتنا علم ہے جتنا خود مزدوروں کو بھی نہیں۔ غیر ارادی طور پر وہ ان کی باتوں کا اپنے بیٹے اور آندرے کی باتوں سے موازنہ کرتی۔ اس نے اندازہ لگایا یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ دل میں سوچتی یہ لوگ پاشا اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سب کچھ بھول گئے ہیں۔ بڑی توجہ سے سننے کے باوجود وہ ان کی تمام باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔
لیکن الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی ساشا آ جاتی، جتنی دیر ٹھہرتی کام کی بات کرتی اور جاتے وقت ہمیشہ ماں سے پوچھتی پاویل کیسا ہے؟ ماں کہتی اچھا ہے، خدا کا شکر ہے۔ میرا سلام کہنا، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی۔ کبھی کبھی ماں اس کے سامنے شکایت کرتی، میرے پاویل کو بغیر مقدمہ چلائے اتنے دنوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ساشا کی تیوری پر بھی بل آ جاتے، پر وہ کچھ نہ کہتی۔ ماں اس سے کہنا چاہتی تھی، میں جانتی ہوں تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی، یہ بیچاری پہلے ہی دکھی ہے۔ ایک دن نتاشا آئی، ماں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ آہستہ سے بولی، میری ماں کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں۔ سر پیچھے کر کے اس نے جلدی سے آنکھیں پوچھیں اور کہا، افسوس تو یہ ہے ابھی ان کی عمر 50 برس بھی نہیں تھی، لیکن سوچتی ہوں جیسی زندگی انہیں گزارنی پڑ رہی تھی اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ ہمیشہ تنہا، کوئی بھی تو ان کے نزدیک نہ تھا، کسی کو ان کی ضرورت نہ تھی۔ میرے باپ ہمیشہ ان کو ڈانٹتے تھے، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ لوگ کسی بہتر چیز کی امید میں زندہ رہتے ہیں، لیکن میری ماں توہین کے سوا کسی چیز کی امید کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو نتاشا، تو اب تم بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ نتاشا سرسری سے انداز میں بولی، بالکل اکیلی۔ نتاشا نے ایک کپڑے کے کارخانے سے ملحقہ اسکول میں نوکری کر لی اور ماں نے اسے غیر قانونی پرچے اور اخبار پہنچانے شروع کر دیے۔ مہینے میں کئی بار وہ کسی بیراگن یا کپڑے بیچنے والی عورت کا بھیس بدل کر اپنے کاندھے پر تھیلا لٹکائے یا ہاتھ میں سوٹ کیس لیے مختلف علاقوں کا چکر لگاتی۔ ریل ہو یا کشتی یا سرائے، وہ ہمیشہ سیدھی سادی عورت ہوتی جو اجنبیوں سے آگے بڑھ کر بات کرتی، اپنی شفقت آمیز ملنسار طبیعت کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی۔ اسے لوگوں سے مل کر باتیں کرنے میں مزہ آتا، وہ ان کی کہانیاں اور شکایتیں سنتی، خاص کر ایسے شخص سے مل کر بہت خوش ہوتی جو تمام چیزوں سے غیر مطمئن رہتا، ایسی بے اطمینانی جو قسمت کی ٹھوکروں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بالکل واضح سوالوں کا حل تلاش کرتی۔ اس کی نظروں کے سامنے انسانی زندگی کی تصویر بے نقاب ہوتی گئی۔ ہر طرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں تھیں، گھاتیں تھیں، ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینے کی ترکیبیں تھیں۔ اس نے دیکھا کہ دھرتی پر کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان چیزوں سے محروم تھے اور نیم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ شہر کے گرجوں میں سونا چاندی بھرا تھا جس کی خدا کو ضرورت نہیں، لیکن گرجے کے دروازے پر غریب سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے دیکھا تھا سونے چاندی سے لدے ہوئے کلیسا اور زربفت کا لباس پہنے ہوئے پادری، اور اس کے مقابلے میں غریبوں کے گندے جھونپڑے اور ان کے جسموں پر چیتھڑے۔ پہلے تو وہ انہیں قدرتی بات سمجھ کر تسلیم کر لیتی تھی، مگر اب یہ چیزیں اس سے برداشت نہ ہوتی، وہ اسے غریبوں کی توہین سمجھتی تھی۔ یسوع مسیح کی تصویریں دیکھ کر، ان کے متعلق کہانیاں سن کر اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا لباس سادہ ہوتا تھا، وہ غریبوں کے دوست تھے۔ لیکن کلیسا میں اس نے دیکھا تھا کہ ان کی تصویر کو سنہری اور ریشمی کپڑوں میں سجا دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جب غریب ان کے پاس دھیرج پانے آتے ہیں تو اپنے کپڑے دیکھ کر خود اپنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اسے ربن کے الفاظ یاد آئے، خدا کے متعلق بھی ہمیں احمق بنایا گیا ہے۔ اس نے ایسے لوگوں کے متعلق سوچنا شروع کیا جو اس دنیا کو تمام غریبوں کی مملکت سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ دھرتی کی ساری دولت تمام دنیا کے لوگوں میں مساوی تقسیم کر دی جائے۔ اس کے خیالات واضح ہوئے تو یسوع اسے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئے، جیسے سچ مچ انہیں دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ ہر نئے سفر کے بعد وہ مسرور ہو کر نکولائی کے پاس واپس آتی کہ میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ ایک شام اس نے نکولائی سے کہا، لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے، وہ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب ہر چیز کی اتنی افراط ہے تو انہیں فاقے کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ اور کہاں ہے وہ خدائے بزرگ و برتر
جس کی نظروں میں نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، بلکہ سب اس کے بچے ہیں۔ کچھ دنوں سے اس کا جی چاہتا تھا لوگوں کے ساتھ جو بے انصافی ہو رہی ہے اس کے متعلق خود لوگوں سے بات کرے۔ وہ نکولائی سے سوال کرتی تو وہ ایک خوبصورت مستقبل کا نقشہ کھینچ دیتا۔ نکولائی وقت کا بہت پابند تھا، لیکن ایک دن خلاف معمول دیر سے گھر آیا۔ بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، آج ہمارا ایک ساتھی جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پہلے تو ماں کو چکر سا آ گیا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، ممکن ہے پاویل ہو؟ نکولائی ایوانووچ نے جواب دیا، ہاں ممکن ہے، لیکن چھپنے میں اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اس سے ملا کہاں جائے؟ میں بہت دیر سے سڑک پہ پھر رہا تھا، اب پھر باہر جا رہا ہوں۔ سڑک کا چکر لگاؤں گا، شاید کہیں ملاقات ہو جائے۔ ماں نے چیخ کر کہا، اور میں؟ تم ذرا یگور کے ہاں جا کر پتہ لگاؤ، شاید اسے معلوم ہو۔ یگور وہی آدمی تھا جس نے سب سے پہلے ماں کو پرچے کارخانے میں پہنچانے کا کام دیا تھا، جو اسی قصبے کا پادری تھا جس قصبے میں پلاگیا نلونا کا بچپن گزرا تھا۔ وہ سر پر رومال ڈال کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اس کا دل امیدوں سے معمور تھا۔ اپنے چاروں طرف ادھر ادھر دیکھتی وہ ایک آس کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی۔ یگور کے گھر کی سیڑھیوں تک پہنچی تو گرمی کی وجہ سے تھک کر ہانپنے لگی۔ اسے محسوس ہوا ابھی اس نے شیکوف کو دروازے پر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے دیکھا تھا، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سوچا، شاید میرا تصور تھا۔ احاطے میں کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی، پھر ایک چیچک زدہ چہرہ نظر آیا۔ نکولائی؟ ماں نے اس کی طرف دوڑ کر اسے پکارا۔ نکولائی شیکوف نے آہستہ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، واپس جاؤ۔ ماں نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر یگور کے کمرے میں پہنچی۔ ہانپتے ہوئے بولی، نکولائی جیل سے بھاگ آیا ہے۔ یگور نے پوچھا، کون سا نکولائی؟ نکولائی شیکوف، وہ یہیں آ رہا ہے۔ یگور بولا، بہت خوب۔ اسی وقت نکولائی کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کی چٹخنی لگا کر سر سے ٹوپی اتاری، ماں کے پاس آ کر ہاتھ ملایا اور بولا، اگر تمہیں نہ دیکھتا تو شاید دوبارہ جیل پہنچ جاتا۔ شہر میں کسی کو نہیں جانتا، اور اگر بستی کی طرف جاتا تو 1 منٹ میں گرفتار ہو جاتا۔ اس لیے سڑکوں پر گشت لگا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بھاگ کر کتنی عجیب حماقت کی ہے۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے پیچھے ہو لیا۔ ماں نے تخت کے کنارے پر بیٹھ کر کچھ بے چینی سے پوچھا، تم بھاگ کیسے سکے؟ شیکوف بولا، بالکل اتفاق سے۔ میں باہر ہوا کھانے نکلا تھا، مجرم قیدیوں نے ایک چوکیدار کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ چوکیدار چوری کے جرم میں آیا تھا اور ہر شخص کی برائی کرتا تھا، کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اسے مارنے لگے تو ہنگامہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پھاٹک کھلا ہوا ہے، سامنے سڑک کا چوراہا اور شہر نظر آ رہا تھا۔ میں بے اختیار چل پڑا، جیسے خواب میں چل رہا ہوں۔ جب سڑک پر پہنچا تو ہوش آیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیل کا پھاٹک بند تھا۔ یگور نے طنز سے کہا، تو جناب واپس کیوں نہیں چلے گئے؟ جا کر شرافت سے دستک دے کر کہا ہوتا، پھر سے اندر بلا لیجئے، معاف کیجئے، ذرا غلطی ہو گئی۔ شیکوف ہنس کر بولا، مجھے دراصل یہ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ اپنے ساتھیوں سے ایک بھی لفظ کہے بغیر بھاگ آیا ہوں۔ سڑک پر مجھے ایک جنازے کا جلوس ملا، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر ادھر ادھر دیکھے بغیر چلنے لگا۔ قبرستان میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کھائی، پھر مقامی عجائب گھر میں چلا گیا۔ سوچنے لگا، اب جاؤں کدھر؟ بھوک سے برا حال تھا۔ سڑک پر نکلا تو دیکھا پولیس والے ہر شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگا اب جلد ہی پکڑا جاؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، نلونا دوڑی آ رہی ہیں۔ میں ایک طرف چھپ کر کھڑا ہو گیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ پھر اس نے خجالت سے سر کھجاتے ہوئے کہا، میرے ساتھی میرے اچانک لاپتہ ہونے پر بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یگور بولا، اور عہدے دار؟
ان پر دل نہیں دکھتا؟ وہ بھی تو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ خیر، مذاق تو ایک طرف رہا، اب تمہیں چھپانے کا سوال ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں، میں چل پھر سکتا تو بات الگ تھی۔ وہ اپنے سینے کو آہستہ آہستہ رگڑنے لگا۔ شیکوف نے سر جھکا کر کہا، معلوم ہوتا ہے بہت بیمار ہو۔ یگور بولا، میری چھوڑو۔ پلاگیا، تم کس تکلف میں ہو؟ اب پاویل کے بارے میں پوچھ بھی ڈالو۔ شیکوف مسکرایا، پاویل بالکل اچھا ہے، ایک طرح سے ہمارا سردار ہے۔ وہاں جیل کے عہدے داروں سے وہی گفتگو کرتا ہے اور ہم سب کی قیادت کرتا ہے۔ ہر شخص کے دل میں اس کی بڑی عزت ہے۔